الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں تک پہنچا دیا۔ رمضان صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ تقوی، صبر اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ میں، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان کا اصل مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ تقوی کا مطلب دل میں اللہ کا خوف اور ہر کام میں اس کی رضا کو مقدم رکھنا۔ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، اسی لیے اس مہینے میں تلاوت، تدبر اور عمل قرآن کی خاص اہمیت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ روزہ آنکھ، زبان اور دل کا بھی ہونا چاہیے۔ غیبت، جھوٹ، لڑائی جھگڑا، یہ سب روزے کی روح کو کمزور کر دیتے ہیں۔ دعا اور مغفرت کا مہینہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں کا خزانہ ہے۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی لیلۃ القدر۔ ہمیں چاہیے کہ آخری عشرے میں عبادت کا خاص اہتمام کریں، ہمدردی اور سخاوت۔ رمضان ہمیں بھوک کا احساس دلاتا ہے تاکہ ہم غریبوں اور مسکینوں کی مدد کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان میں سب سے زیادہ سخی ہو جایا کرتے تھے۔ ہمیں بھی صدقہ، فطرانہ اور خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تعلق باللہ، یعنی 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تراویح کا اہتمام بھی کریں۔ تراویح قرآن سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے۔ گھر میں بھی عبادت کا ماحول بنائیں تاکہ بچے بھی دین سے جڑیں۔ اختتامی پیغام یہ ہے، رمضان چند دنوں کا مہمان ہے، نہ جانے اگلا رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے اس مہینے کو ضائع نہ کریں۔ توبہ کریں، دل صاف کریں، رشتے جوڑیں اور اللہ سے سچی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی قدر کرنے، صحیح معنوں میں روزہ رکھنے اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔